نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مدد میرا کار ساز تو تو ہے، میری مدد میرا کار ساز تو تو ہے، دریا ہو یا سمندر ہر مشرق کی آخری صدا تو ہے، پھر مجھے کیوں نہ ہو فخر تجھ پر یا رب، میری پہلی صدا بھی تو ہے، میری آخری صدا بھی تو ہے۔ یقین سے اور دل کے بڑے یقین کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ یقین کامل کے ساتھ اس ہستی کو اگر وہ پکارتا ہے، وہ اپنی ہر فریاد 1 2 3 4 5 10 ہزاروں پریشانیوں کے اندر اس کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، تو وہ ہستی، وہ ذات اس کی ہر اس فریاد، ہر اسی پکار کا جواب اس وقت دیتی ہے۔ انسان اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتا، اس لیے انسان پریشان اور در بدر پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل عطا فرمائی ہے کہ انسان یہ جو عقل ہے، اس عقل کے ذریعے سے مجھے پہچان۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے۔ یعنی مسلمان تو اللہ کو صحیح پہچانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو پھر اگر وہ طریقہ اختیار کرے، اللہ سے وہ امید رکھے، یقین کے ساتھ وہ مانگے، دعا کامل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور انسان اپنے رب سے وہ مانگے جو لوگوں سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگ نہیں دے سکتے ہیں، اللہ وہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگا کرو، اگر ضرورت نہ ہو تو پھر بھی مانگ لیا کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کہ اپنے اندر ایک عادت پیدا کرو، اپنے اندر اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ آ جائے کہ کس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اور ہم آج اللہ سے اس وقت مانگتے ہیں جب مشکل ہمارے سروں پہ ہوتی ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فریاد قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری آواز تو اوپر جاتی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ کیا اللہ سے آپ نے تعلق قائم کیا ہے؟ کیا اللہ سے آپ نے وہ امید رکھی ہے جس امید کے تحت آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، انسان جو اللہ سے یقین اور جو اللہ سے ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ امید کے ساتھ، تعلق کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس وقت قبول کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔